دیکھیں بات کو آپ سمجھیں، پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے اور جس ظلم کے بعد انہوں نے نکل کے مینڈیٹ عمران خان کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، سندھ اس طرح دیا ہے، بلوچستان نے بھی دیا ہے. اب چونکہ ہماری وہاں پہ حکومتیں نہیں ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا تو اگلے ہمارے ورکروں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا، ان کی فیملیوں کو زرد و کوب کرنا، گرفتار کرنا، لیڈرشپ کو جو ہے وہ پھر پرچوں میں گرفتار کرنا، ان کے گھروں پہ حملے کرنا، تو بڑا فرق ہے اس میں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کو آپ کمپیئر کے پی سے نہیں کر سکتے، یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی مائک اٹھا کے جو آپ باتیں کر لیتے ہیں کسی پہ تنقید کرنے کی، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، فزیکلی پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے، یہ اب ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے، ریاست نے پورا زور لگایا ہے لیکن ہمارا راستہ نہیں روک سکی، آخر میں گولیاں ماری ہیں اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے. لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں، ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو فیصلے کیے اپنے ورکر کے جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو اس میں ہم نے کیے. اور آگے کے لیے ہم تیار ہیں کہ اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اگر اب ہم آئیں گے، میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے، تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، سارے جھوٹے کیس ہیں. عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے، کیسوں کو لگایا جائے، جلد فیصلے کیے جائیں، میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے. ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر ان پہ ہے ہمیں بتائیں کہ یہ پریشر ہے، یہ قوم ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. فرمائیے گا کہ کل حلیمہ میڈم نے کہا کہ عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کریں. کیا آپ میں آلریڈی کر بھی چکا ہوں، دیکھیں میں آلریڈی کر چکا ہوں. اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اب ایک ہمارا جرگہ ہو رہا ہے جس جرگے کے اندر یہ اس میں بات چیت ہوگی. اور یہ جو پرفیکشن نہ ہونا یا کیپیسٹی بلڈنگ اب تک نہیں کی گئی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں، اگر سویلینز کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں، کلیئر بتا رہا ہوں، یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ویسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ پرفیکشن نہیں ہے، تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈرون حملوں سے اور آپریشن جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، اس میں جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، اس سے ایک نفرت پھیلی ہے. اور جن کی فیملیز کا یہ ہوا ہے ان کے لوگ بھی جو دہشت گرد نہیں تھے، جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ان کو جوائن کر لیتے ہیں یا فزیکلی اور یا ایز فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ایک جرگہ ہونے والا ہے، اس کے اندر اس پہ واضح اوپن ایک پالیسی جو ہے بتائی جائے گی. بجٹ آنے والا سر، خان صاحب کے ساتھ بجٹ پہ کوئی بات ہوئی آپ کی؟ اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہاں ان کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں بجٹ میں؟ دیکھیں بجٹ ہمارا انشاءاللہ بڑا تاریخی بجٹ ہوگا، جب آئے گا تو اس کے بعد بھی بات کریں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں میڈیا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میڈیا پرسیپشن بڑی غلط بنا لیتا ہے، لوگ بھی بنا لیتے ہیں اسے، پھر میڈیا لوگوں کو ہی دکھاتا ہے. ظاہری بات ہے، دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے. الحمدللہ صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی، 64 ارب روپے تقریباً ہماری مہینے کی تنخواہ ہے. تو 18 دن کی تنخواہ نہ ہونے والے صوبے میں آج ماشاءاللہ 250 ارب کا سرپلس ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ انہیں پیسہ نہیں لگایا، ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 120 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا ریلیز تھا ایلوکیشن، ہم نے اے ڈی بی پلس دے کر 153 ارب دیے. اس طرح 50 ارب کا ہم نے ڈومین فنڈ پہلی دفعہ بنایا کہ جس کے اندر ہم اپنا قرضہ اتاریں گے. آپ کے سامنے ہم نے جو ریلیف دیے ہیں رمضان کے اندر لوگوں کو 10 لاکھ فیملیوں کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، 36 ارب روپیہ صحت کارڈ کا ہم دے رہے ہیں، دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے. اب صحت کارڈ میں ہمارے وہ والی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے. اس پہ ہم پر لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ، آپ کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ، اس کے ساتھ ساتھ امپلانٹ جو ہے بچوں کا، اب مزید بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سولر کی اسکیم ہے، جو ہم سولر دے رہے ہیں تقریباً
2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी के साथ पे 50% गवर्नमेंट और 50% उस पर बुनियाद पे देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अब ये 40,000 रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम ही उसे नहीं है। दूसरा, उसके बाद एजी ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता ही से नहीं है। और शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गए, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। एक सवाल आपकी जो पार्टी है, इस बारे में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयानी है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ, नहीं मैं न उनका मेरे साथ काम है एक तरह से। लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको, मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है। और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनने लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ, मेरे साथ नजरिए की बातें ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज तक आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं उनके मैार पूरा नहीं उतर सका अब तक। अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज़्ज़त देने वाला है। लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात है, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीज़ें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे भाईजान। अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ। 1 मिनट, मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार ये तो आप जाते हो SPR की ब्रीफिंग में, तो वहाँ पे सवाल पहले से दिए जाते हैं या तुम लोग सवाल कर नहीं सकते हो। वहाँ तो आप बिल्कुल ये मुख्तलिफ आदमी बन जाते हो। वो आज़ाद हो जाओ यार, आप खुद ही आज़ाद नहीं हो, आज़ाद हो जाओ। आप ये सवाल कुछ उधर किया करो, फिर हमें बताया करो कि हमने ये सवाल किया, उन्होंने ये जवाब दिया। DSPR से हमने ये पूछा आपके बारे में, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हर चीज़ हमसे शुरू मत किया करो। बाकी अब मेरा मुझे इंतजार रहेगा, किसी भी इवेंट में आपको आर्मी चीफ मिलेंगे, किसी भी मीडिया वाले को, उनसे आप पूछ लेना कि आपको अली अमीन ने मुबारकबाद दी कि नहीं दी। बाकी अली अमीन नहीं, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी अभी तक बात उससे नहीं हुई, मैंने इतना जवाब को दे दिया है। लेकिन ये सवाल उनसे ही पूछ लेना वो क्या कहते हैं इस बारे में।